السلام علیکم۔ دوستو کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ دو باتوں پہ تھوڑا تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کرونا وائرس کے حوالے سے قیدیوں کی 2 ماہ کی جو سزا ہے وہ کم کی ہے۔ ایک اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا، اور دوسرا ایم کیو ایم نے دوبارہ جو ہے نا پی ٹی آئی کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، اور انہوں نے کس طرح ایک صوبے کا مطالبہ کیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا۔ یہ مختصر سی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ۔ دوستو یہ مجھے اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ بزدار نے یہ ایک اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے میں قیدیوں کو 2 مہینے کی رعایت دیتا ہوں اور ان کو قید خانے سے نجات دیتا ہوں اور ان کو رہا کرنے کا آرڈر کرتا ہوں۔ یار اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ جیل میں تو وہ محفوظ ہے، باہر کرونا پھیلا ہوا ہے، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور تم اس خوشی میں، لوگ عید کی خوشی میں دیتے ہیں یا کوئی نیک چال چلن کی خوشی میں قیدیوں کو ہوتا ہے جی کہ نیک چال چلن ہے، وہ حافظ قرآن بن گیا ہے، اس کو تھوڑی سی چھٹی دیں، اس نے قیدیوں کو پڑھایا ہے اس کو رعایت کریں۔ کرونا وائرس کی خوشی میں قیدیوں کو 2 ماہ کی تنخواہ کم، 2 ماہ کی جو سزا ہے وہ کم کی گئی ہے۔ یار آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے یہ کیا یہ اس نے تنخواہ، یہ اس نے بار بار تنخواہ میرے منہ سے نکل رہا ہے، اس نے سزا کیوں قیدیوں کی کم کی ہے 2 مہینے کرونا وائرس کی خوشی میں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ باہر کرونا پھیلا ہوا ہے، اندر تو وہ محفوظ پڑے ہیں۔ وہ تو جو آزاد شہری ہیں جو بارڈروں سے آ رہے ہیں ان کو بھی 14 دن جو ہے نا بارڈر پہ وہ ان کو ادھر ادھر نہیں نکلنے دیا جا رہا، اور عثمان بزدار کہتا ہے جی کہ میں نے اس کو 2 مہینے کی سزا کم کر کے ان کو میں نے چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ تصویریں بھی دکھا رہے تھے قیدیوں کو وہ چھوڑ رہے ہیں۔ جی اس کی کوئی دوستو آپ کو سمجھ آئی ہو تو بتائیں، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ عثمان بزدار نے یہ کیا چپلی ماری ہے، یہ کیا چول کام کیا ہے کہ جناب کرونا وائرس کی وجہ سے قیدیوں کی 2 مہینے کی سزا میں کمی۔ او یار اتنا بونگا وزیر اعلیٰ، اتنا بونگا اقدام، ان کو بجائے کہ اندر رکھیں، جو باہر والے ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں بھی گھروں میں تم رہو، گھروں میں رہو، اور ان کو وہ جیل سے رہائی دے رہے ہیں۔ یہ اس کی چیز کی سمجھ نہیں نہ آئی نا، مجھے بھی نہیں آئی، آپ کو بھی نہیں آئے۔ اب دوسرا دوستو پی ٹی آئی والوں کے حوالے سے ایم کیو ایم کا جو اتحاد ہے نا، یہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ مصنوعی طور پہ کچھ عرصے کے لیے ایم کیو ایم رک گئی تھی، اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں کراچی آؤں گا، اور 162 ارب روپے کی عمران خان ان کو رشوت دینے جا رہا تھا، تو پچھلے ہفتے جانا تھا تو وہاں نہیں گیا کہ جی موسم خراب ہے، کیونکہ یہ ساری ڈیل ہو رہی تھی بلیک میلنگ والی، ایم کیو ایم والے بلیک میل کر رہے تھے، عمران خان بلیک میل ہو رہے تھے، پھر ہوتے ہوتے عمران خان نے روکا، پھر انہوں نے آج کیا کہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ایم کیو ایم سندھ میں نیا صوبہ لے ہی لے۔ نئے صوبے کا انہوں نے اعلان کر دیا آج خالد مقبول صدیقی نے کہ ہم اپنا حق لیں گے اور سندھ میں نیا صوبہ بنائیں گے۔ دوستو جو ایم کیو ایم والے ہیں نا، وہ کراچی، حیدرآباد اور سکھا پہ مشتمل یہ جو شہری علاقے ہیں، بڑے شہر 3 ہیں، اس کے اوپر وہ نیا ایک صوبہ بنانا چاہتی ہے، اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ صوبہ ہم نہیں بنانے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں پیپلز پارٹی کہتی ہے ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں۔ تو وہ پی ٹی آئی والے اب اس بلیک میلنگ پہ آ گئے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کو اس وقت جو بھی کہیں گے نا، وہ اپنے اقتدار کی خاطر ہر چیز دیتا جائے گا۔
دیتا جائے گا۔ یہ عمران خان سے کسی بھی سینس والی بات کی آپ توقع نہ کریں۔ اور عمران خان نے، میں نے بتایا نا، میں تو یقین کرو قسم سے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ عمران خان سے کوئی ایسی بڑی پاکستان کے خلاف کوئی غلطی نہ ہو جائے، یہ میں دل سے دعا کرتا ہوں۔ جس طرح ایٹمی اثاثے ہمارے ایک امریکی کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور جس طرح آج احسن اقبال صاحب نے بیان دیے ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا بھی ہے، اور آج MQM وہ اپنے سندھ کا صوبے کا اعلان کر رہی ہے، تو عمران خان کوئی ایسی بے وقوفی والی حرکت نہ کر دے جو پاکستان کے خلاف ہو۔ میں تو اس بات کے اوپر وہ کرتا رہتا ہوں۔ بہرحال آج MQM نے پھر بڑے دھڑلے سے کہا ہے کہ اب ہم نے اور صبر نہیں کرنا، ہمیں صوبہ بھی دو، ہمارے مطالبے بھی حل کرو۔ اور یہ بزدار والی بھی ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو یہ چیزیں دو آپ کے سامنے شیئر کرنی تھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، گڈ نائٹ۔